دعوت کے ساتھ میں اس مجلس کا آغاز کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب میں سلام کے لیے توحید فاطمہ صاحبہ کو بلانا چاہوں گی کہ وہ آئیں شروع کریں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ جس سے غمگین ہے امامت، وہ نظارہ دیکھو، جس سے غمگین ہے امامت، وہ نظارہ دیکھو، ڈوبتا پانچواں عصمت کا ستارہ دیکھو، ڈوبتا پانچواں عصمت کا ستارہ دیکھو، عرش سے مرسل اکرم کے جو ساتھ آیا، ارے زیر تربت اسی قرآن کو دیکھو، زہر سے ہو گیا لخت دل سجاد شہید، زہر سے ہو گیا لخت دل سجاد شہید، خاک پر چھپ گیا ایمان کا تارا دیکھو، اٹھ گیا دہر سے وہ جس کا لقب تھا باقر، اٹھ گیا دہر سے وہ جس کا لقب تھا باقر، رنج سے قلب شریعت ہے دوپارہ دیکھو، ظلم پر ظلم ستم پر ہے حکومت کے ستم، ظلم پر ظلم ستم پر ہے حکومت کے ستم، پھر بھی خاموش ہے معصوم ہمارا دیکھو، آج آغوش میں تربت کی وہی ہے معصوم، کل جو تھا دین محمد کا سہارا دیکھو، ہو چکی تھی حسن سبز قبا جو جفا، پھر مدینے میں وہی ظلم دوبارہ دیکھو، زہر دے بار سے احمد کو یہ ہے قصد شام، کتنا ناپاک یہ مقصد ہے خدا را دیکھو، جس سے جلنے کو ہے دامان شریعت اے اثر، حق کے پہلو میں وہ باطل کا شرارہ دیکھو، جس سے غمگین امامت ہے نظارہ دیکھو،
جس سے غمگی ہے امامت وہ نظارہ دیکھو، ڈوبتا پانچواں عصمت کا ستارہ دیکھو۔ جزاک اللہ خیر، بہت ہی پردرد سلام آپ نے پیش کیا۔ اب میں خطابت کے لیے اپنی خواہر زیب النساء صاحبہ کو بلانا چاہوں گی کہ وہ شروع کریں گی۔ خواہر زیب النساء صاحبہ ہے جوائن؟ جوائن؟ ہاں جوائن ہے۔ السلام علیکم۔ زور سے بولیے آپ تھوڑا۔ آپ میوٹ پہ ہیں خواہر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقالہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لامر منکم، صلوات پڑھیں محمد بروال محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ارباب اعزا، تمام حمد و ثنا، تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جو ہم سب کا رب، ہم سب کا مالک ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سما، زمین اور آسمان کا بنانے والا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحب امر کی۔ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے جس میں حکم پروردگار ہے کہ اطاعت کی جائے۔ ہم نے کہا پروردگار ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو نے اپنا تذکرہ کیا، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں تیری خدائی کے آگے، ہم رسول کے آگے کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن یہ بتا کہ یہ صاحب امر کون ہے جن کی اطاعت تو نے ہم پر واجب قرار دی۔ پروردگار ہمیں وہ راستہ دکھا جہاں یہ صاحب امر ہیں۔ تو عجب نہیں کہ خدا کہے کہ غور کرو، وہ صاحب امر جس کے اشارے سے ڈوبتا ہوا سورج پلٹ جائے اسے صاحب امر کہتے ہیں۔ کون ہے صاحب امر؟ کہا جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے اسے صاحب امر کہتے ہیں، جس کے اشارے سے درخت اپنی جڑوں سمیت چلا آئے اسے صاحب امر کہتے ہیں، جس کا مصلی پانی پر بچ جائے اور وہ نماز ادا کرے اسے صاحب امر کہتے ہیں، جو چلتی ہوئی ہواؤں کو روک لے اسے صاحب امر کہتے ہیں، جو یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر تمام طاقتیں یزیدی ہوں لیکن یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر توحید کا علم بلند کر دے اسے صاحب امر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد یقیناً اطاعت کرنی ہے اس کی، ان کی، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس وہ 12 سرچشمے ہیں کہ جن کی ہم اطاعت کرتے ہیں۔ اور آج کی مجلس بعنوان
امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت، یہاں میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک بات کہوں کہ واقعاً آج کا دور، شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہی ہو، کہ آج کا وقت ایسا ہے کہ کسی قوم، کسی قبیلے کو آپ دیکھ لیجئے، اس وقت ہر قوم میں، ہر قبیلے، ہر مذہب، ہر ملک میں میری نوجوان نسل کا برا حال ہے. ہماری تہذیب مغربی تہذیبوں سے اثر اندوز ہو گئی ہے. ہمارا جوان مغربی زندگی کو بہتر سمجھتا ہے، یا کھل کر یہ کہوں کہ تقریباً ہمارا یوتھ، ہر قوم اور ہر مذہب، ہر فرقے کا جوان، آج 90% ہمارا جوان نارملی نشے کا عادی ہو گیا ہے. ایک وبا ہے کہ زیادہ تر ہر قوم، ہر قبیلے کا جوان اس آلودگی میں دھستا چلا جا رہا. لیکن یہاں بڑے خوش قسمت ہیں ہم شیعان علی، کیا کہنا اس فرش حسین کا، جو ہمارا جب جی چاہتا ہے، جہاں دل کرتا ہے بچھاتے ہیں، کہ میری قوم کا 90% جوان اس آلودگی سے بچا ہوا ہے. آج بھی ہماری قوم کے جوان نشے سے دور ہے. 10% کی میں بات نہیں کرتی، لیکن 90% میری قوم کا جوان اس چیز سے دور ہے. یہ کس نے میری جوان کو روکا ہوا ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے کہ میرا جوان آج بھی جانتا ہے کہ یہ حرام ہے؟ اسے، ہمیں اس مغربی تہذیب سے اتنا اثر اندوز نہیں ہونا کہ ہم حرام اور حلال کو بھول جائیں. تو میری بہنوں، وہ ہے فرش عزائے حسینی، وہ ہے مجلس اعضا، جو ہمیں بھٹکنے نہیں دیتی. جب بھی ہم بھٹکنا چاہتے ہیں، جب بھی ہمارا جوان بھٹکنا چاہتا ہے، تو کبھی کسی امام کے نام کی فرش عزا بچ جاتی ہے، کبھی شہادت کی مجلس، کبھی ولادت کا جشن. کہا جب بھی بھٹکنا چاہتے ہیں، حسین ہمیں راہ راست پر لے آتا ہے. یہ جناب زین العابدین کی تحریک ہے جو ہمیں بھٹکنے نہیں دیتی. یقیناً یہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، یہ وہ امام ہے کہ جنہیں باقر العلوم کہا گیا ہے. خود میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، اور جابر ابن عبداللہ الانصاری، آپ خوب جانتے ہیں، اس نام سے خوب واقف ہیں. ہماری شادیاں اس نام کے بغیر نہیں ہوتی، ہماری مجلسیں بغیر حدیث قصہ کے شروع نہیں ہوتی. کہا یہ نام بڑا عظیم ہے. یہ جابر ابن عبداللہ الانصاری وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے زیارت امام حسین کی، جنہوں نے سب سے پہلے قبر امام حسین کی، 40 پر زیارت کی. یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے قبر امام حسین کی زیارت کی، جو حدیث قصہ کے راوی ہیں. اور یہی وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسول نے یہ پیغام دیا کہ اے جابر، تم وہ وقت دیکھو گے کہ جب میرا 5واں جانشین دنیا میں آئے گا، 7واں معصوم اور 5واں جانشین ہوگا، جس کا نام محمد باقر ہوگا. میرے رسول نے پہلے ہی بتایا کہ محمد، اور پھر یہ بتایا کہ دیکھو وہ ہوگا جو ہو بہو شباہت میں، رفتار میں، گفتار میں، عادات میں بالکل میری شبیہ ہوگا. یقیناً آئمہ علیہ السلام میں 3 شخصیتیں ایسی ہیں جن کی گفتار، رفتار، جن کی شخصیت مکمل طور پر نبی کی آئینہ دار ہے. جن میں پہلی رسول کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور دوسری امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ تاریخ اور خود رسول فرماتے ہیں جن کی رفتار بھی رسول جیسی ہے، جن کی گفتار بھی رسول جیسی ہے، جن کا علم بھی رسول جیسا ہے، اور
تیسری شخصیت، کیونکہ آج شب جمعہ ہے، کہ مکمل جو سراپائے محمد ہیں وہ پردے میں رہنے والا ہمارا اور آپ کا امام ہے، جن کا نام بھی نبی کے نام پر ہے، وہ محمد ہے اور یہ مہدی ہیں۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی علی وعجل محمد فرجہم۔ وعلی محمد۔ یہی وہ امام ہیں، خود رسول فرما رہے ہیں کہ باقر ہیں۔ کہا باقر کسے کہتے ہیں؟ باقر کہتے ہیں شگاف کرنے والے کو۔ میرے پانچویں امام نے علم کے ایسے ایسے دریا شگاف کیے، مدرسے کی بنیاد، یونیورسٹی کی بنیاد پانچویں امام نے رکھی اور اسے فروغ چھٹے امام نے دیا۔ بلکہ ایک معنی باقر کا یہ ہے کہ وسیع ہونا، وسیع ہونا۔ بہت ساری سی روایات میں ہے کہ امام کی پیشانی بوجائے سجدہ وسیع ہو گئی تھی اور پھٹ جانا سجدوں کی وجہ سے آپ کی پیشانی، کیونکہ سید الساجدین تو آپ کے بابا تھے، اس لیے آپ کی پیشانی بھی سجدوں کی وجہ سے وسیع ہو گئی تھی اور سجدوں کی وجہ سے پھٹ جاتی تھی۔ دوسرا جو مطلب ہے باقر کا یہ ہے کہ باقر جناب مطلب کہ آپ کی پیشانی وسیع ہو گئی تھی اور آپ نے علم کے وہ دریا بہائے کہ جن کا فائدہ ہم آج تک اٹھا رہے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کہنا، آپ کا شجرہ واقعاً کوئی امام حسین اور امام حسن کے علاوہ 9 اماموں میں کسی کا شجرہ وہ نہیں ہے کہ آپ کی ماں بھی علوی ہیں، آپ کے بابا بھی علوی ہیں، آپ کی ماں بھی ہاشمی ہے، آپ کے بابا بھی ہاشمی ہیں، آپ کی ماں بھی فاطمی ہے، آپ کے بابا بھی فاطمی ہیں۔ اور یقیناً جن کی مائیں جتنی بلند ہوتی ہیں بے بچوں کا کردار اتنا بلند ہوتا ہے، مائیں جتنی پاکیزہ ہوتی ہیں بچے بھی اتنے ہی بلند ہوتے ہیں۔ روایت میں ابھی میں 14 ستارے میں پڑھ رہی تھی کہ آپ کی والدہ ایک روز بیٹھی ایک دیوار کے پاس عبادت کر رہی ہیں کہ تیز آندھی چلی، بجلی کڑکی تو دیوار گرنا چاہتی ہے۔ دیکھیں جب مائیں ایسی ہوتی ہے، اور وہ ماں بھی کون ہے؟ فاطمہ بنت حسن، جو کربلا میں بھی موجود تھی۔ آپ عبادت کر رہی ہیں، تیز آندھی طوفان چلا، دیوار گرنا چاہتی ہے، ناگہاں بی بی نے انگشت مبارک سے اشارہ کیا کہ تجھے محمد کے حق کا واسطہ ابھی نہ گرنا۔ اور کیوں؟ دیکھیں ادھر بی بی نے اشارہ کیا، ادھر دیوار ہوا میں معلق ہو گئی، رکی رہی۔ میں کہوں گی بی بی یہ ولایت کا اثر ہے، یہ عقیدت ولایت ہے۔ اور کیوں نہ رکے دیوار جب آپ کی دادی وہ ہیں کہ فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبے کی سمت چلی تو آپ کا شکم جب خانہ کعبے کی دیوار سے مس ہوا تو شگافتہ ہو کر بنت فاطمہ بنت اسد کا استقبال کر کے بتا رہی ہیں کہ آنے والا عام نہیں ہے، اور جو آئی ہے وہ بھی شیر خدا کی ماں ہے۔ اور یہ بھی فاطمہ بنت حسن بھی بتا رہی ہیں کہ یہ عام نہیں ہے، یہ معصوم کی بیٹی ہے، یہ معصوم کی زوجہ ہے اور معصوم کی ماں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وعلی وعلی محمد۔ یہ امام کہا مدینے میں ولادت ہوئی ہے اور 57 برس کی عمر ہے۔ یہ وہ امام ہیں جنہوں نے کربلا کی تمام تر واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ میرا 5واں امام جنہوں نے اتنے مشکل حالات میں مشکل سے مشکل سوالات کا جواب دیا ہے۔ ارباب اعضاء، آج کا دن آج ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم اطاعت کریں اپنے امام کی، معرفت کی وہ آنکھیں ہوں۔ اور بہت ہی خوبصورت واقعہ کہ آپ خوب جانتے ہیں جناب ابو بصیر کو، آنکھوں سے نابینا ہے ابو بصیر، بہت توجہ میرا مجمع۔ ابو بصیر آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے
لیکن تاریخ یہ کہتی ہے جب امام مسجد کے قریب آتے تھے تو ابو بصیر مسجد میں پہلے سے آ جاتے تھے اور آنے سے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے. ابو بصیر آنے سے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے. آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن پہلے کھڑے ہو رہے ہیں. ایک دن امام تشریف لائے ہیں, مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے. امام فرماتے ہیں ابو بصیر مجھے دیکھ رہے ہو؟ ابو بصیر نے فرمایا ہاں مولا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, جبکہ نابینا ہے. مولا فرماتے ہیں ابو بصیر ان نمازیوں سے پوچھو کیا یہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ ابو بصیر نے نمازیوں سے پوچھا کیا مولا آ گئے ہیں؟ تو تمام نمازی کہتے نہیں ابھی نہیں آئے. کہا کیا تم مولا کو دیکھ پا رہے ہو؟ کہا نہیں ابھی نہیں دیکھ پا رہے. اسی وقت ایک اور نابینا صحابی آتا ہے. مولا کہتے ہیں اے ابو مغفورہ کیا تم مجھے دیکھ پا رہے ہو؟ یہ بھی نابینا ہے. کہتے مولا بے شک میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں. ابو بصیر فرماتے مولا یہ نہیں دیکھ پا رہے, نابینا دیکھ رہے ہیں امام کو, لیکن جو بینا ہے وہ نہیں دیکھ پا رہے. مولا کیوں؟ کہا معرفت کی آنکھیں جب کھلتی ہیں تو امام کی زیارت ہوتی ہے. ارباب اعزا امام اوروں کے لیے بے پردے میں ہے, میرا 12واں امام دوسروں کے لیے حجاب میں ہے, اپنوں کے لیے حجاب میں نہیں ہے. یہ پردہ اپنوں کے لیے نہیں ہے. جس دن ان کے چاہنے والوں کی آنکھیں معرفت والی آنکھیں کھلیں گی اس دن زیارت امام مشکل نہیں ہوگی. یقیناً نابینا بھی دیکھتا ہے اگر معرفت کی آنکھ ہو, اگر مکمل معرفت ہو, اگر مکمل اطاعت ہو تو نابینا کو بھی نظر آتا ہے. ایک مرتبہ شکوہ کیا ابو بصیر نے, مولا دل کرتا ہے کہ میں بھی دنیا دیکھوں. میرے 5ویں امام نے کون ہے؟ کہ وارث آل محمد ہے, جانشین مصطفیٰ ہے, 1,24,000 نبیوں کے وارث ہیں. اگر عیسیٰ نابینوں کو بینائی دے سکتے ہیں تو میرا 5واں امام بھی دے سکتا ہے. اور یہ یوں کہوں بہت چھوٹا سا شعر ہے لیکن خوبصورت شعر ہے کہ اللہ نے اس طرح سے اتارے ہیں محمد, اللہ نے اس طرح سے اتارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ جبرائیل نے سوچا پیغام کسے دوں, یہ تو سارے ہیں محمد. سلوات پڑھیں سبحان محمد اللہ. بروال محمد. اللهم صل اللہم اللهم صل صلی على علی محمد محمد وعلى آل محمد محمد وعجل وعجل فرجہ. فرج. کہا کہ مولا کیا مجھے آنکھیں مل سکتی ہیں؟ ابو بصیر کہہ رہے ہیں. راوی یہ کہتا ہے, روایت میں لکھا ہے کہ مولا نے اپنی ہاتھ اپنے دستے مبارک ابو بصیر کی آنکھوں پر پھیرے. جیسے ہی ابو بصیر کی آنکھوں پر دستے امامت پہنچا, نابینا کو بینائی مل گئی. ابو بصیر عرش سے فرش تک دیکھنے لگے. دیکھ کر خوش ہیں. کہا ابو بصیر نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں مولا نظر آ رہا ہے. کہا یہ بتاؤ میرا مولا, کبھی کبھی ہم مشکلات سے پریشان ہو جاتے نا کہ ہمارے ہی لیے کیوں مشکل ہے نا. ہم اس دور میں تو یقیناً ہمارا ایمان لڑکھڑا جاتا ہے بہت آسانی سے کہ بھئی ہم ہی کیوں. یا جب ہم دیکھتے ہیں غازہ کے لیے اور فلسطین کے لیے کہ اور دیکھیں کہ یہ جو سانحہ بھی گزرا ہے تو واقعی بڑا خطرناک اور بڑا دل خراش سانحہ تھا کہ ہم خود بے ساختہ کہتے کہ ہم ہی کیوں, ابراہیم رئیسی کیوں, انہی کا پلین کیوں کریش ہوا, وہ تو دشمن کے سامنے شیر کی طرح کھڑے تھے, ایسا ہی کیوں. کا خدا امتحان لیتا ہے. ہم ایک خدا بتاتا ہے کہ اگر ہم ایک قاسم سلیمانی کو لیتے ہیں, اگر ہم ایک ابراہیم رئیسی کو لیتے ہیں تو اس کے دسترخوان اس کی عطا میں کمی نہیں ہے. وہ ایک کے بعد جب دوسرا بھیجتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بلند ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ مومن کہاں تک صبر کر سکتا ہے. تو امام نے فرمایا ابو بصیر یہ بتاؤ کہ دنیا دیکھنا چاہتے ہو یا بینائی کے نابینا ہونے کے بدلے جو خدا نے تمہارا جنت میں مقام رکھا ہے وہ لینا چاہتے ہو. ابو بصیر ہوشیار ہیں, معرفت کی آنکھیں کھلی ہیں, اطاعت گزار ہیں. کہتے مولا
چند دن کی زندگی یہ دنیا کیا دیکھ کر کروں گا؟ مجھے تو وہی چاہیے جو بغیر بینائی کے، بغیر نور کے مجھے جنت میں خدا میرا مقام دے رہا ہے۔ بس میرے مولا نے پھر ہاتھوں کو پھیرا اور ابو بصیر کی بینائی پھر چلی گئی، لیکن ابو بصیر شکر ادا کر رہے ہیں، اور میرا امام بھی کہہ رہا ہے ابو بصیر بڑے خوش قسمت ہو۔ کہا مولا کیوں؟ کہا دنیا زمانہ دنیا کے عوض آخرت کو بیچ دیتا ہے، ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو آخرت خریدتا ہے اور دنیا بیچ دیتا ہے۔ آج وہی دور ہے، ہم یقیناً اس دور میں ہیں کہ جب ایمان کا سنبھالنا بڑا مشکل ہے، جب اطاعت کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ارباب ازا یقیناً یہ ٹیم بڑا کام کر رہی ہے، اور جہاں تک ہم تعاون کر سکتے ہم تعاون کرتے ہیں کہ ہمارا پیغام کسی بھی ذریعے سے پہنچے، لیکن پیغام میں ہدایت پہنچتا رہے۔ یہ پیغام وہ پیغام ہے، یہ مجلس ازا ہمیں بھٹکنے نہیں دیتی، یہ امام کا تذکرہ اور اس امام کا تذکرہ جو نور کا منارہ ہے، اور اس 7 ذی الحج اور آج کا دن جو گزر گیا بڑا اہم تھا۔ یہاں میں ایک پیغام دوں گی، میری یوتھ، میرے جوان جو اس کام میں لگے ہیں، بہت قریب ہے 9 ذی الحج۔ خدا کرے کہ روز عرفہ ہم سب کو کوئی روز کوئی عرفہ ایسا ہو جو ہم سب کربلا میں امام حسین کی زیارت کر رہے ہوں۔ لیکن ہاں، روز عرفہ وہ وقت ہے کہ جس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روز عرفہ ہمیں یقیناً، ہمارے یہاں پہلا عجیب دور تھا، اب کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں جس محلے جس ایریے سے بلونگ کرتی ہوں وہاں پر عجیب، بھئی ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، ہم باقر العلوم کی مجلس کا عطا بپا کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ علم کیا کہتا ہے۔ ہم جس ایریے میں تھے، آج بھی، اب تو خیر نہیں، لیکن پہلے خواتین یہ کہتی تھی بھائی روز عرفہ غسل نہیں کرنا، روز عرفہ 9 ذی الحج کو غسل نہیں کرنا، نہانا نہیں، جبکہ روایات بلکہ مفاتی میں لکھا ہے کہ روز عرفہ غسل کیا جائے، مستحب ہے کہ غسل کرے۔ حتیٰ یہ روایات میں یہاں تک ہے کہ جب مومن روز عرفہ، عرفے کا، روز عرفہ کا غسل کرتا ہے، مستحب غسل ہے، جتنے قطرات اس کے جسم سے مس ہو کر گرتے ہیں خداوند عالم اتنے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں اتنے ہی حسنہ لکھ دیتا ہے۔ روز عرفہ امام ہی کے توسل سے یہ پیغام، حالانکہ آپ زیادہ تر سب لوگ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جانتے سب کچھ ہیں، لیکن ایک یاد دہانی کے لیے کہ روز عرفہ ہم روزہ رکھیں، اور خاص کر میرا یوتھ، میرے جوان بچے اور میری بزرگ خواتین، میری بہنیں جن کے بچے ابھی فیلڈ میں ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، شب عرفہ بڑی رحمتوں کی رات ہے۔ شب عرفہ یعنی 8 ذی الحج کی شام میں آپ نماز پڑھیں، 4 رکعت نماز ہے، نماز مولا علی بھی جسے کہا جاتا ہے، جس میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جاتی ہے۔ دو سلام کے ساتھ یہ نماز ہے، یہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ یقیناً اولاد کے لیے دعا کی جائے، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں کہ وہ عالم بنے، ہمارے جوانوں کا مستقبل سنہرا ہو۔ اس شب میں، شب عرفہ، اپنی اولاد کے لیے دعا مستحب ہوتی ہے۔ اور ارباب اعزاز جب روزے
عرفہ آ جائے تو روزہ بھی رکھے، مستحب ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ 70 سالوں کی روزوں کا ثواب ہے روزے عرفہ کا روزہ، لیکن دعائے عرفہ، ہاں ارباب ایسا ہمارے یہاں چلتا ہے، عرفے کی مجلس ہے، عرفے کی مجلس ہے۔ مجلس کبھی بھی کی جائے مرحومین کے لیے، سال ثواب کے لیے کوئی حرج نہیں، روز عرفہ بھی کریں، مشکل نہیں ہے، لیکن روز عرفہ کیا ہے یہ ضرور جانیں۔ کیا مطلب ہے روز عرفہ کا؟ میرا امام، میرا مظلوم امام، امام حسین حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے مکے سے سفر کر رہے ہیں، ایک پہاڑی پر آپ کے خیمے لگے ہیں، اس وقت بہت توجہ میرا مجمع جہاں جہاں بھی ہے، خدا کرے کہ میری بات آپ تک پہنچے اور آپ سب پڑھیں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے لیکن شاید یہ مجلس ذریعہ بن جائے، کوئی نہ پڑھنے والا بھی ہو تو وہ آمادہ ہو جائے۔ مولا ایک پہاڑی پر ہے، میرا مظلوم امام حج کے احرام کو عمرہ کے احرام میں بدل کر سفر کرتا ہے، پہاڑی پر خیمے لگے ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا شور و غل ہے نا، کہ ٹیمپریچر 52 ہے، 53 ہے، باہر نہ نکلیے گا، اتنی گرمی ہے، اتنی شدید دھوپ ہے، لیکن عصر سے لمحہ پہلے میرا امام اپنے جلتے ہوئے سے باہر نکلتا ہے، ساتھ میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں جو مدینے سے آئے ہیں، مستراد بھی ہے، باہر نکل کر زمین پر کھڑے ہو کر ول دعائے عرفہ، کیا ہے دعائے عرفہ؟ کتابوں میں آپ مفاتی اٹھا کر دیکھیں، لکھا یہ شیخ عباس خومی لکھتے ہیں کہ میرا مظلوم امام نکلا ہے اور عصر سے کچھ لمحوں کا وقت ہے، عصر سے پہلے شدید گرمی ہوتی ہے، کتنی تیز دھوپ ہوتی ہے، عروج پر گرمی ہے۔ آپ لکھتے ہیں میرا مظلوم امام، امام حسین ہاتھوں کو اس طرح بلند کر کے کھڑے ہیں سے کوئی کتنے دن کا بھوکا فقیر ہوتا ہے، کئی دن کے فاقے سے کوئی بھوکا ہے، کئی دن کے فاقوں سے کوئی پیاسا ہے جسے پانی نہیں ملا، اور وہ کسی ثروت مند، کسی دولت مند کے آگے، ضرورت پورے کرنے والے کے آگے ہاتھ پھیلا کر جب کھڑا ہوگا کوئی بھوکا، تو کس طرح، کس عاجزی سے کھڑا ہوگا، اس طرح سے میرا مظلوم امام اپنے ہاتھوں پھیلاتا ہے اور پھر توحید کے وہ سمندر بہاتا ہے۔ الفاظ زمانے امام حسین سے نکلے ہوئے ہیں۔ دعائے عرفہ میرے مولا نے بتایا ہے کہ توحید کی، کہ توحید کیا ہے، عرفہ میں بتایا کہ اس کی بارت میں جب جائیں تو کیسے، دفعہ میں میرا امام بتا رہا کہ جب خدا سے مانگو تو تڑپ سے مانگو، کیسے ذلیل اور حقیر ہو کر مانگو۔ امام نے دونوں ہاتھ دھوپ میں پھیلائے ہیں اور اس کے بعد لبائے مظلوم سے دعائے عرفہ کے الفاظ نکلتے ہیں۔ آپ اس دعا کو ضرور پڑھے جس میں خود میرا امام بتا رہا ہے، پروردگار تیری بلندی بہت بلند ہے، تو خدا را تو بڑا عظیم ہے، خدا را میں حقیر ہوں، میں ذلیل ہوں، تیری نعمتیں بے بہا ہیں، واللہ ہم مانگ نہیں سکتے، میرے مظلوم امام نے مانگنا سکھایا ہے۔ ہاں ارباب اعزا، دعائے عرفہ یہاں تک تاکید ہے، اور میں فقط دعا کے لیے نہیں کہہ رہی، میری ماں اور بہنوں، میری بیٹیاں،
तब मैं दुआ, फकत दुआ नहीं कि आप अपने लिए दुआ मांगे, बल्कि दुआए अरफा पढ़ना इतना कि अगर आप रोजा ना रखें, अगर आप दुआए अरफा पढ़ने में आपको तकलीफ हो या कोई कजी महसूस करें तो मुस्तहब रोजा छोड़ दें, मगर दुआए अरफा पढ़ना ना छोड़िएगा। असर से कुछ लम्हा पहले अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो अपने मोबाइल पर लगाइए, उसके साथ पढ़िए। ये इसलिए नहीं कि दुनिया मिल जाए, आज इसलिए मेरी इल्तजा है कि मौलाए मजलूम शहीद करबला के अल्फाज के साथ साथ खुदा हमें भी तौफीक दे कि हम भी उनके साथ साथ उनके उन अल्फाज को दोहरा सकें। शायद कोई लफ्ज, शायद कोई फिक्रा, शायद किसी लम्हा पशेमानी का वो आंसू हमारी आंखों से निकल जाए जो हमारी मार्फत में इजाफा कर दे। शायद कोई आंसू बारगाह खुदावंदी में मकबूल हो जाए जो हमारी तमाम तर गुनाहों को माफी का वसीला बन जाए। असरबाब अज़ा, आज की दिन, आज की तारीख और ये लम्हात बड़े अहम है। खुदावंद आलम फरमा रहा है कि हाँ, अपने मुहासबा कद अफलाह मन ज़क्का, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अपने नफ्स पर कंट्रोल करें और फिर देखें कि यकीनन हमारी मंजिल ये नहीं है, हमारी मंजिल ज़हूर इमाम है। हमारी मंजिल वो है कि जिसका एहतमाम हर इमाम करता चला आया है। अरबाब अज़ा, जुल्म हर हर इमाम पर जुल्म हुआ, किसी को जहर दिया गया, किसी को शहीद किया गया। मेरा पांचवा इमाम वो इमाम है कि जो करबला का ऐने शाहिद है। करबला का शाहिद 57 साल की उम्र क्या, जिसने अपने बाबा को खून रोते हुए देखा। वो इमाम के जिसने करबला का मंजर अपनी आंखों से देखा। 3.5 बरस की उम्र है। हाँ अरबाब अज़ा, आपके भी छोटे बच्चे होंगे। 3 बरस का बच्चा इमाम तो हर लम्हा इमाम है ना, पैदा ही इमाम होता है। लेकिन जरा सोच कर बताइए, आपके भी छोटे बच्चे हैं, अगर बाप को झूठ मूठ भी दादिया माँ वैसे ही मोहब्बत में मारने लगती है, तो छोटा सा बच्चा आगे बढ़कर कहता है मेरे बाबा को ना मारिए, मेरी माँ को ना मारिए। कितना रोने लगता है अगर कुछ भी नहीं कहता। अरे मेरा पांचवा इमाम वो मजलूम इमाम है कि मेरे चौथे इमाम को ताजियाने मारे जा रहे हैं और मेरा इमाम तड़प कर देख रहा है। ये वो इमाम है कि माँ बहनों की चादरें छीन रहे हैं और मेरा इमाम देख रहा है। ये वो इमाम है कि जो यजीद के दरबार में मेरा इमाम खुद रोता है और वसीयतें की है, वसीयत की है। बड़ी पसंद है मेरे इमाम को, मेरे पांचवें इमाम को आजादारी। वसीयतें की हैं, कहा है कि मेरे लाल जाफर सादिक सुनो, मेरे लाल छठे इमाम से वसीयतें कर रहे हैं कि सुनो, मेरे माल से 800 दिरहम लेना और मेरी मजलिस करना, मेरा मातम मीना के मैदान में करना, क्योंकि मदीना खाली हो चुका है। तमाम चाहने वाले हज पर गए हुए हैं। इमाम को अजादारी से इतनी मोहब्बत थी, क्यों ना हो, अरे बाबा को देखा है, क्यों ना हो, अरे जद को तमाचे खाते हुए देखा है। नन्ही सकीना, अच्छा आप दिल पर हाथ रख कर बताइए, ए रोने वालों, हम बीबी सकीना के तमाचों का जब जिक्र करते हैं कि 3-4 साल की बच्ची के तमाचे मारे गए, तो जरा दिल पर हाथ रख कर बताइए
ارے محمد باقر بھی تو پیاسے ہوں گے، ارے انہیں بھی تماچے مارے گئے ہوں گے. ہاں زادارو، ارے میرا جو پانچواں امام کربلا کے مصائب اٹھاتا ہوا خود فرماتے ہیں کہ یزید تخت پر تھا اور ہم وہاں کھڑے تھے جہاں غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے. رسن تھی، 12 گلے تھے. ہاں زادارو، ارے آج زہرا کے گھر پھر قیامت آ گئی. آج زہرا کا پھر گلشن اجڑا. آج علی کے گھر میں پھر صفے ماتم بچھی ہے. ارے حشام نے عبد الملک نے امام کو زہر دے دیا ہے. بہت سی روایت یہ کہتی ہے زین ڈوبی ہوئی تھی زہر میں، زین زہر میں ڈوبی ہوئی تھی. ارے میرا امام سوار ہوا. روایت یہ کہتی ہے اب جب زین سے، ارے جب ذوالجناح سے اترے ہیں، جب گھوڑے سے اترے ہیں تو میرے امام سے اترا نہ گیا بلکہ اتنا قاری زہر تھا کہ امام کے تلوے پھٹنے لگے، لہو بہنے لگا. ارے میرا چھٹا امام، امام کو بستر پر لٹایا. میرے مولا نے، چھٹے امام نے امام کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا. کہا بابا بابا کیا زیادہ تکلیف ہے؟ میرا امام تڑپ کر کہتا ہے میرے لال ارے سینے سے سر ہٹا لو، ارے کلیجے میں آگ لگی ہے. انہی ارے 5 امام کی ایک بیٹی بھی ہے جو تڑپ کر دوڑی. ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. ہاں زادارو، جب یہ بچی لپٹ کر روئی ہوگی امام کی بیٹی تو جب نہیں امام نے آواز دی ہوگی اے اے جعفر صادق، ارے بہن کو گلے لگا لو، اور تڑپ کر رو کر کہا ہوگا اے میری لگتے جگر تمہیں گلے لگانے والا بھائی موجود ہے. ہائے سکینہ، ارے باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی. ارے کوئی گلے لگانے والا نہ تھا بلکہ شمر بالوں سے کھینچ رہا تھا. ارے سکینہ بابا کو رو رہی تھی. ہاں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ ان آنسوؤں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. میرا 5واں امام وصیتیں کرنے لگا، میرے لال میرے لال میرا ماتم بھی کرانا، میری مجلس بھی پڑھانا. اے میرے لال 10 سال تک مینا کے میدان میں مجلس عزا برپا کرنا. اے میرے لال مجھے غسل بھی دینا، مجھے کفن بھی دینا، مجھے قبر میں بھی اتارنا. لیکن جب یہ وصیتیں کر رہے تھے تو میرا امام چیخ مار کر رویا. چھٹا امام رو کر پوچھتے ہیں بابا کیا وجہ ہے؟ میرا امام تڑپ کر کہتا ہے ہائے میرا بابا، ارے میرے دادا کا جسم پہ گور و کفن پڑا تھا، ارے کوئی نہ کفن دینے والا تھا نہ غسل دینے والا تھا. ارے تڑپ کر کہتے ہیں ارے میرا بابا دیکھ رہا تھا، ہاتھ طاق سے بندھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، گردن میں خاردار طاق تھا. امام رونے لگے. عجب نہیں کہا ہو، ہاں یہ وہ مظلوم حسین ہے. ارے ہر امام کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، لیکن ہائے میرا مظلوم امام جلتی ہوئی زمین پر بے گور و کفن پڑا تھا. ارے پڑا ہی نہ تھا بلکہ گھوڑے دوڑائے گئے، ارے لاشے کو پامال کیا گیا، پسلیوں کو پیس دیا گیا. ارے یہی کہتے کہتے میرے امام کی آواز بند ہو گئی. آواز آئی، چھٹا امام دوڑا، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. آج 5واں شمع بھی امامت کی خاموش ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.
परवरदिगारा इस मजलिस के सदक़े में खुदारा आज भी जन्नत उल बकी उजड़ी हुई। परवरदिगारा तुझे उन बेसाया कब्रों का वास्ता खुदारा जन्नतुल बकी में उजड़ी हुई कब्रों का वास्ता खुदारा ज़हूर इमाम ज़मान में ताजील फरमा, हम सबको उनकी कनीज और गुलामों में शुमार फरमा। हाँ वाकई खुदारा तुझे इमाम की वसीयत का वास्ता, आपकी वसीयत थी मुझे बाबा के करीब दफनाना। ए परवरदिगार तुझे उन बेसाया कब्रों का वास्ता, तुझे उस कब्र का वास्ता जो बेनिशान है खुदारा, जितने भी हाजिर हैं, जितने भी हमसे जुड़े हैं खुदारा, उनकी तमाम हाजात को मुस्तजाब फरमा। इलाही मेरी कौम के नौजवानों को नागाहनी आफतों और मुसीबतों से महफूज फरमा। इलाही मेरी कौम के जवान जिस इम्तहान में बैठे उन्हें कामयाबी और सरफराजी अता फरमा। परवरदिगारा मेरी कौम के जवान जो जॉब से परेशान हैं, जो जितनी तरक्की चाहते हैं खुदारा मेरी कौम के जवानों का मुस्तकबिल सुनहरा हो, इतना सुनहरा कि मेरा जवान लश्कर इमाम ज़मान से जा मिले। इलाही जो परेशान हाल मोमिनीन उनकी परेशानी को गैब से दूर फरमा। खुदारा बाक़िरुल उलूम का वास्ता, खुदारा तुझे उसका वास्ता जिसका लक़ब भी एक बाक़िर है, एक हादी है, एक शाकिर है। खुदारा उस इमाम का वास्ता हम सबको इल्म दीन और दुनिया अता फरमा, हम सबको ज़ियारत इमाम ज़माना अता फरमा, हम सबको हज व ज़ियारत की तौफीक अता फरमा। खुदा राजा दुश्मनान इस्लाम को नेस्तो नाबूद कर दे। हमारे उलमा इकराम मुस्तहिदीन खास कर आगा खामनई, हसन नसरुल्लाह और जितने भी इस्लाम के दिफा के लिए खड़े, खुदारा उनकी हिफाजत फरमा। आमीन इलाही आमीन रब्बुल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल। जज़ाकल्लाह खैर, मौला आपको सलामत रखे। बहुत अच्छी मजलिस, बहुत अच्छी खिताबत थी आप। अब मैं नौहे के लिए कायनात फातिमा साहिबा को बुलाना चाहूंगी। हुसैन 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 Hussein, Hussein, Hussein. आओ मेरे लाल, जाओ मेरे लाल, जाओ मेरे लाल, जाओ मेरे लाल, तुम पे हर कदम रहे दुआ मेरी, और साये खुदाए जुल जलाल। जाओ मेरे लाल, जाओ मेरे लाल, जा रहे हो तुम जो कह के दीन हक बचाऊंगा, अम्मा आपकी कसम मैं खून में नहाऊंगा, अम्मा आपकी कसम मैं खून में नहाऊंगा। अब हो जो भी हाल तुम हो पाए माल, तुम पे हर कदम रहे दुआ मेरी, और साये खुदाए जुल जलाल। जाओ मेरे लाल, जाओ मेरे लाल, तुम पे हर कदम रहे दुआ मेरी, और साये खुदाए जुल जलाल। बचपने में जो किया था बाबा जान से, वक्त अब वो आ गया कफन तू सर से बांध ले, वक्त अब वो आ गया
کفن تو سر سے باندھ لے، دیکھ میرے لال دی کا ہے سوال، کامیابیاں ہے تیرے ساتھ ہی، اور سایہ خدائے ذوالجلال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، تم پہ ہر قدم رہے دعا میری، اور سایہ خدائے ذوالجلال، چاہیے خدا کے اگر امان، دو ردائے زینب حضی کا صاحبہ، دو ردائے زینب حضی کا صاحبہ، جاؤ اب شتاب ابن بوتراب، ہے تمہارے ساتھ بابا جان بھی، اور سایہ خدائے ذوالجلال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، تم پہ ہر قدم رہے دعا میری، اور سایہ خدائے ذوالجلال، شان باوفا کے ہوں گے جس گھڑی قلم، روئیں گے علم کے سائے میں تیرے حرم، روئیں گے علم کے سائے میں تیرے حرم، روئے گی وفا اور کربلا، روئے گی فرات اور تشنگی، اور سایہ خدائے ذوالجلال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، تم پہ ہر قدم رہے دعا میری، اور سایہ خدائے ذوالجلال، اکبر جب جگر پہ کھائے گا سنا، ماں کہے گی میرا چاند کھو گیا کہاں، ماں کہے گی میرا چاند کھو گیا کہاں، پہ نوحہ خواہ ہوگی میری جان، اور میں بھی اور حسن بھی اور رسول بھی، اور سایہ خدائے ذوالجلال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، تم پہ ہر قدم رہے دعا میری، اور سایہ خدائے ذوالجلال، حسین 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 حسین، حسین حسین جزاک اللہ کائنات، بہت اچھا پردرد نوحہ پڑھا آپ نے۔ اب میں فہمینہ عابدی صاحبہ کو بلانا چاہوں گی کہ وہ آ کے نوحہ شروع۔ یا حسین، یا یا حسین، حسین، یا یا حسین، حسین، میری باقر بیٹا، ہمشیر کی قبر بناؤں میں، کر مدد میری باقر بیٹا، شیر کی قبر بناؤں میں،
जंजीर उठाओ तुम मेरी, और इसकी लाश उठाऊं मैं, कर मदद मेरी बाकिर बेटा, शमशीर की कब्र बना। दादा ने बड़ी मजलूमी में दादी को दफनाया, लेकिन वो मदीना था बातिर, और ये है देश पराया। इस 4 बरस की जहरा को गुर्बत में कहाँ दफनाऊं मैं, कर मदद मेरी बाकिर बेटा, शमशीर की कब्र बनाऊं मैं। जो गम से भरी थी मादर की नजरों से छुपा दी मैंने, एक सांस थी जो गर्दन में, रस्सी वो हटा दी मैंने, गर्दन पे बने जो रस्सी से कैसे वो नील छुपाऊं मैं, कर मदद मेरी बाकिर बेटा, शीर की कब्र बनाऊं मैं। मिल जाए अगर वापिस मुझको वो तेरी रिदा और गौहर, बाबा की लहद पर रख दूं या सुगरा को दूं वापस जाकर, वो दोनों अमानत है तेरी, बतला दे किसे पहुँचाऊं मैं, मदद मेरी बाकिर बेटा, शमशीर की कब्र बनाऊं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हुसैन हुसैन समा या हुसैन, हुसैन हुसैन में आके शादी जवारे बाबा मच गया है में आके ये कह के माँ का जो करता सिला हुआ को बच गया है मेरा
यार भाई बहन के बाजू को जब चूमने लगा कोहरा मच गया, कोहरा मच गया है मेरे आँखें शाहिदा, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया बेट लगा फातिमा का रहना भी के पास तेरा गुरबत है से न करना कोई सवाल वरना तेरे पिंडर को बहुत फिर सर पे हाथ रख के जो देने लगे दुआ कोहरा मच गया, कोहरा मच गया है मेरे आके शाह ने अलविदा कहा कोहरा मच गया, कोहरा मच गया है में से बाहर आए जो सुल्ताने करबला सर को झुकाए रोता था खुद हस्बे बावफा अब किस तरह सवार हो ज़हरा का लाडला तन्हाई के सिवा कोई यावर नहीं रहा जब सूए नहर के वास्ते खुदी सदा कोहरा मच गया, कोहरा मच गया है में आके शाह ने जगह कोहरा मच गया, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ज़ियारत पढ़वा दूँ? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैका या मौला या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलाम अलैका वाला जद्दिका व अबीक, अस्सलाम अलैका वाला उम्मिका व अखीक, अस्सलाम अलैका वाला लामतल मासूमीना मिन बनीक व साइरल मुस्तशहीदीन मौका वल मुस्तगफिरीन लिज़वारिका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जल फरजहुम। ज़ियारत पढ़ती हूँ मैं हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की तमाम मोमिनीन मोमिनात तमाम मरहूमीन की तरफ से क़ुरबतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैका या इमाम अल हुदा, अस्सलामु अलैका या बद्रुद्दुजा, अस्सलामु अलैका या कहफ़त तुक़ा, अस्सलामु अलैका या क़ाइदा अहल तक़वा, अस्सलामु अलैका या बाक़िर इल्मन नबीन, अस्सलामु अलैका या ज़ैन अस्समावाति वल अर्ज़ीना, अल्लाहुम्मा कमा जअलतहुनल मन लिबादिका व मुस्तवदअन लिहिल्मिका व मुतरज्जिमन लिवह्यिका वसल्लि अलैहि अफ़ज़ला मा सल्लैत अला अहदिम मिन ज़ुर्रिय्यति अंबियाइका व अस्फ़ियाइका व रसूलिका व उमनाइका या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम।
السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا ایھا المدفون بعرض الطوس، السلام علیکہ یا مغص الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا جل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنت السماء وانت المستعان وعلیک المشتکى وعلیک المؤول فی شدت ورخاء، اللہم صل علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم ورفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الصعد 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم۔ ایک سورہ فاتحہ کل پنجتن پاک چہردہ معصومین شہیدان کربلا اسیران کربلا اور خاص طور سے امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے وسیلے سے جو ثواب حاصل ہوا اس مجلس کا، نوحے کا، سلام کا، ان سب کا ثواب تمام مرحومین مومنین مومنات جو ہمارے بیچ نہیں ہیں ان سب کی روح کو اس کا ثواب بخشتی ہوں، آمین یا رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا حافظ۔ شکریہ، بہت 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 اچھی مجلس پڑھے تھے رمی، بہت اچھی مجلس ہو گئی، سب کور کر دیا آپ نے، عرفہ بھی کر، وہ چلے گئے، ہاں کہاں چلے تھے گئے ہیں۔ سمینا؟ جی امرین بھی تو جوائن کرے ہوئے ہیں۔ جی آنٹی السلام علیکم، بس جیسے ہی پاپا لوگ گئے میں نے فوراً جوائن کیا۔ ہاں تو وہ کائنات کو بولا، پھر وقار نے بلایا اپنے اس کو، اور سمرین تو جوائن کرے ہوئے ہیں۔
पहुंच गए इलाहाबाद समरी? अस्सलाम वालेकुम। नहीं आंटी, वाले- जाने वाले टिकट नहीं मिला अभी। कुछ बेहतर है, मेरी सास थोड़ा, तो हम लोग इससे रुक गए। टिकट भी नहीं मिल पा रहा था, तो उन लोग ने कहा अभी रुक जाओ, कुछ बेहतर हुई है इसीलिए तो आए, तो हमने कहा लो ज्वाइन कर ले। तो अभी तो ज्वाइन किया आपने? हाँ, हम कुछ नीचे काम से चले गए थे, आए याद आया तो हमने कहा लो जल्दी से समझी ज्वाइन जब कर भी लें। निकले दोपहर में बोलकर। हैं? ये रिकॉर्डिंग पर है, बाद में बात करेंगे। खुदा ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए चलिए, खुदा हाफिज। हाफिज।